بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك المجد ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجل وليك الفرج جعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيعتك. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واهلك أعداءهم من الأولين والآخرين. صلوات سارے ماشاء اللہ کثیر تعداد ہے. قبولیت مجلس واسطے بآواز بلند صلوات. اپنے اپنے مرحومین بانیان کے مرحومین اور شہداء ملت دی روحان بھی ایک ہدیہ ہے. صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ خدا سادہ خالق ہے. سارے حمد کرو. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. نعرہ رسالت. بآواز بلند نعرہ حیدری. ماشاءاللہ نعرہ حیدری. حسینیت یزیدیت محمد والی محمد دے تمام دشمنات لعنت. برائے تعجیل ظہور امام زمان بآواز بلند صلوات. ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتهي السراج المضيء والكوكب الدري. صلوا عليه وسلموا تسليما. خصوصاً على حجة الثاني عشر الإمام المنتظر روحي وأرواح العالمين له الفداء. صلوات. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين وملعونين. أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل
مسائل دی والدہ دنیا تو چلے گئے، مولا انہوں نے درجات بلند فرمائے، پیر ملازم شاہ صاحب نے مولا حیاتی والا بیٹا عطا فرمائے۔ حاضرین وچوں کوئی بھی حاجت مند ہے تو صدقہ اہل بیت دی عظمت دا خدا حاجت روائی فرمائے۔ پروردگار بیمار کربلا دا صدقہ تمام بیمار مومنین و شفاء فرمائے۔ برادر محمد رضا صاحب بیمار مالک صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے۔ سیلاب زدگان مومنین مسلمین کی خدا مدد فرما۔ میرا مالک جڑے لوگ انہوں دی مدد کر رہے ہیں انہوں دی بھی مدد فرما۔ میرا مالک امام العصر والزمان دے ظہور استعجیل فرما۔ امام دے قدمت کلمہ شہادت نصیب فرما۔ اس پر فتن دورج مومنین دے ایمان دی حفاظت فرما۔ ایک صلوات اپنی اپنی آمین دی قبولیت واسطے فرما۔ انتہائی قابل احترام محبان اہل بیت شیعہ و سنی بھائیوں، اللہ رب العزت نے پورے قرآن کسی نبی اور اس دی اولاد دی محبت نو واجب نہیں کیتا۔ 6666 آیت کوئی آیت نہیں آتی کہ اللہ فرمایا ہوئے میرے سارے نبیان نال بھی محبت کرو، انہاں دیاں اولاداں نال بھی محبت کرو۔ پورے قرآن واحد زہرا دا بابا ہے جس دی محبت اللہ فرض کی دی ہے اور اس دی اولاد دی محبت بھی اللہ واجب ہے۔ محمد و آل محمد دی محبت حکم خدا ہے، فریضہ ہے بندگان خدا واسطے، اور ایسی محبت کہ جڑی اللہ نے اپنے حبیب دی 23 سالہ دی محنت دے سلچ منگی۔ ماشاءاللہ اللہ رب العزت نے اجر رسالت وچ محبت اہل بیت طلب کی تھی۔ پھر جڑا حکم قرآن وچ آ جائے نا وہ اختیاری نہیں ہوتا، وہ لازمی ہوگی۔ بعض اوقات اگے جی اسلامیات اختیاری ہوندی ہے تو لازمی ہوندی ہے، پڑھ لو تو تاں بھی ٹھیک ہے، نہ پڑھو تو تاں بھی ٹھیک ہے، لیکن محبت اہل بیت وہ فریضہ ہے جس سے اختیار نہیں، حکم خدا ہے، واجب ہے۔ اس محبت محمد والے محمد نو اللہ نے فریضہ قرار دیا، اور علماء کرام بیٹھے۔ یہ سورہ شورہ دی آیت ہے، اس دے نازل ہون تو پہلے کچھ بندے مسلمان رل کے درہم دینار جمع کر کے سید الانبیاء دی خدمت چاہے کہ یا رسول اللہ تسی سانو حلال و حرام سکھایا، نماز روزہ سکھایا، جانور صفت ہاتھ سے انسان بنایا، کافر ہاتھ سے مسلمان بنایا، آقا اس دے بدلے تھوڑا جہا ہدیہ قبول کرو۔ یہ انقلاب میرے نبی دا ہی ہے نا، کائنات عالم میں سب تو بڑا لیڈر آمنہ دلال ہے۔ ایسا انقلاب میرے مصطفیٰ نے برپا کی ہے، نہ اس تو پہلے کوئی مثال ہے، نہ قیامت تک بعد کوئی مثال ہے۔ اگر جناب دیاں توجہ ہیں تو میں عرض کر دے میں انقلاب مصطفیٰ کیا ہے۔ میرے نبی دا انقلاب یہ ہے کہ جس نے ڈاکوؤں نو مزدوری سکھا دی، جس نے حرام کھاون والیاں نو حلال رزق کماون دا طریقہ سکھا دیتا، جس نے جانور نو انسان بنا دیتا، جس مصطفیٰ نے کافر نو مسلمان بنا دیتا، اور جڑا مسلمان چنگا لگا اس نو سلیمان بنا دیتا، جس کو سلیمان مانگا آئی اس کو کل ایمان بنا دیتا۔ یہ انقلاب ہے میرے مصطفیٰ، سبحان اللہ، سب تو بڑا لیڈر میرا مصطفیٰ، بہت مہربانی، جزاک اللہ، جس نے انسانیت نو عزت دیتی ہے۔ ہن تے انسانیت دی عزت ختم ہوندی جاندی ہے نا، ہن تے پیسے دی عزت ہے۔
جس کو روپیہ سلام ہی بندے اسے نو دینا ہے. غریب آدمی ہے بھاویں وہ جتنا آزادار ہے، جتنا متقی ہے، جتنا پرہیزگار ہے، غربت دے جرم بیچارے دے سلام دا جواب بھی نہیں دیتا. اور محسوس بھی نہ کرے روپیہ لے بندے جڑے بیٹھے ہو کہ انہیں کر دے پہ ہو. 4 بندے روپیہ لے بیٹھے نا تو غریب آ کے سلام دیتا ہے، وہ دا جواب کو نہیں دینی، صرف اس جرم کہ بیچارے کو غربت ہے، پیسہ کوئی نہیں. عجیب زمانہ آ گیا. اور میں تھوڑے خاموشی دے ڈر تو خطبہ والے لکائی بیٹھا ہوں، تو پوئیوں نہ چپ کر جو. یہ جڑا دور جناب تے میں گزار رہے ہیں نا، مقدر دا سکندر ہے جڑا بندہ اس زمانے جو جنت پہ چلا جائے. جس دور سلاب بے ایمانی دے، جس دور ایمان نام دی شاید لفظی کوئی. اور میرے نبی فرمایا خیر القرن کرنی، سب تو چنگا زمانہ میں محمد ہے. میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدتر ہو سی. اس زمانے کے برتر ہونے دی اور ہی کوئی دلیل ہو سکتی ہے کہ جس دور بندے گناہ نو گناہ سمجھتے ہی سارا دن سارے جوان پتر جوان بھیاں موبائلوں کے چکر پتہ نہیں کیا کیا ویکھیا جا رہا ہے، اور احساس بھی نہیں کہ میں حلال کر رہا ہوں یا حرام کر رہا ہوں. نہیں بولیا نہیں متا سجے موٹے والا لکھ لینا ہوں. اللہ تعالی زندگی کرے. پڑھنے والے کی تھی اگر حوصلہ افزائی کرو نا تو تھوڑے تک حق پہنچ سکتے. وہ جہی گل جب بندے بولیں نہیں پڑھنے والا بھی آتا ہے، میرا خیال ہے میں ٹھیک نہیں پڑھی، بندیاں کے مزاج کے خلاف پڑھی ہے. تو گل تو یہی ویکھنی چاہیے نا، تیری میری مرضی کا نا دین نہیں ہے، محمد والے محمد کی مرضی کا آخو. تو میں خطبے سے چند جملے سنا دینا، اور میں آج کل ہر جگہ تقریباً 5 منٹ لے کے اس زمانے دیا خبراں دستا پیا جڑیاں نبی پاک نے اپنے دور سنائیاں کہ 2021-22 دے مسلمانوں دی کیڑی حالت ہو سی. وہ بشاک چوک چک رہا ہے، سنیا ہے صحیح. میرے آقا فرمیندے یاتی علی الناس زمان، لوگاں دے تے ایو جہا وقت آسی. دوسری حدیث کا جملہ ہے یاتی علی امتی زمان، کہ میرا کلمہ پڑھن والیاں دی حالت کی ہو جائی ہو ویسی. لا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، عبادت شوق نال صرف روزے والے مہینے چ کرے سی، باقی 11 مہینے رب یاد ہی کوئی نہ ہو. تو انج نہیں ہونا. بہرحال ہوں میں جو شروع کر بیٹھا میں کیا کروں. نہیں یہ ماشاء اللہ ہر پاسوں ماشاء اللہ ہوئے تو ہی ہونا. مظہر بھائی آپ چاچا وجاہت نعرہ مارے تو میرے اپنے ہوئے. یہ تو چلو میرے حوصلہ افزائی واسطے تو جڑے حق دی حمایت بیٹھے ہو تساں ذرا دھیان کرو. ہوں کوئی بندہ ہے جڑا مسجد جا رہے ہیں، دسو کتنی ایک عبادت خدا دی 11 مہینے کیتی جا رہی ہے. میرے خیال ہے مولوی صاحبان نو بھی فوٹو لے لینے چاہیے چند والی رات ہو اس رات چند سے، چونکہ اگلا پورا سال انہوں نے ملاقات ہی نہیں ہوتی. رمضان کا چند نظر آئے تو مسجدیں بھری جاتی ہیں، عید والا چند نظر آئے تو مسجدیں خالی. اچھا صرف یہ نہیں، حضرت فرمیندے ہیں ایک اور عجیب صورت حال سے، لا یقنعون بالقلیل لا یشبعون بالکثیر. جس بندے کو رزق تھوڑا ہو سی وہ بھی پریشان ہو سی، جس کو رزق زیادہ ہو سی وہ تو بھی پیٹ نہ بھری سی، وہ بھی اکسی حل میں مزید اس کروڑ نہ نہیں نبتی میرا اللہ 5 کروڑ تک کدی اور چلے ہیں. یعنی ہر بندہ ہی پریشان نظر آ سی. وہ میرا خیال ہے دور آ چکا اگے اور کیوں سی. حضرت فرمیندے لا یقرؤون القرآن الا بصوت حسن. اس زمانے قرآن مجید بس اتنا ہی پڑھیا جا سی
کہ جس دی سور چنگی ہو سی وہی پڑھ سی. اور لا یسمعون القرآن الا بصوت حسن. قرآن سنن والے مسلمان بھی اتھوں تائیں رہ جا سن بھئی او قرآن پڑھ دو سی نہ دے سر پہ ہل دے ہو سن، او پڑھ دے دا سر پہ ہل دے ہو سی، یہ تو سن دے دا سر پہ ہل دے ہو سی. نہ پڑھن والے نو پتہ جو رب قرآن میں آکھیا کیا ہے، نہ سنن والے نو پتہ اللہ میں آکھیا. ٹھیک ہے ہن قاری صاحب ہمدن جنا بھائی تو آیت چاہیے تے او چھت نال سٹی، اردو چاہیے تے ادلی چھت نال سٹی. نہ آپ نو پتہ ہے جو خدا وچ کی آکھیا تے نہ کو ماشاءاللہ سانو پتہ ہے. یہ تھوڑی کامڑ نہیں موئے پڑھتا بیٹھا، ایک درد دل ہے جڑا ساری اس امت مسلمہ تے آ چکا. پھر بھی اگر کوئی بچ جائے تو میرا خیال ہے اس واسطے جہاد کا درجہ. اچھا اور کیوں سی یہ ہو سکتا ہے شاید ساری قوم دے بارے جی اگلا جملہ ہوئے. حضرت فرمائیں لا یکرمون العلماء الا بثوب حسن. چنگے کپڑے پائے ہوئے مولویاں دا بندے احترام کرے سے. بیٹھے ہو جتی جی 50,000 دی قبلہ صاحب پائی ہوتی. سوٹ ویکھو جی دبئی چو لکھ دا ہے. علم کوئی نہ ویکسی، کردار کوئی نہ ویکسی. کیڑی گڈی تے آیا ہے وہ قبلہ صاحب پراٹو لے لے. نبی پاک فرمائے ہیں آرٹیفیشل جے مسلمان ہو سکتے بس جدے رنگینی نظر آئی پیچھے بچ ہو سکتے. ہوں بولو میں نے دسو جواب دے ہو سارے بندے ساری قوم دے ہی نہ کر دے. کپڑے کیوں جے پائی بتا ہے سٹارٹ کتنے قیمتی لائی بتا ہے. گڈی ویکھو جی پچھو کیڑے ماڈل دیے. او خدا نہ رحم کرو 14 دی تعلیمات گڈی کپڑا جتی معیار علم نہیں ہے. محمد والی محمد کی نگاہ معیار علم ہے کہ عالم وہ ہے جو علم میں بھی بلند ہو کردار میں بھی بلند ہو. اسی کڑے پاسے لگ گیا. مہربانی یا رسول اللہ. کسی کے خلاف نہیں، حدیث رسالت امام ہے کہ ایسا دور آئے گا. ہوں دسو کبھی ڈالے تو کو لائے پوے باویں ابو جہل ہوئے وہ دے پیچھے مخلوق ہے. گوڈے پہ چمی دیں، کاراں پہ چمی دیں، گڈیاں پہ چمی دیں. ہم دے باویں 12 امام ہی کوئی نہیں. رحم کرو یار، مہربانی کرو. حقیقت پسند بڑھو، تسنو پسند نہ بڑھو. میں تو عرض ہی کر سکتا ہوں اور میں کہیں پھد کے تو نہیں آ سکتا جناب کتے جاؤ. بس یہ مہربانی کرو جتنے حقیقت ہے اس سے پجاری بنو. بناوٹ و تسنو تو بچ جاؤ. حضرت فرمائیں ہیں ایسا زمانہ آئے گا ہمتہم بطونہم، لوگاں دی ساری کوشش انہاں دا اپنا پیٹ ہو سی. کوئی کسی دی خبر نہیں میرا بھوکا ہے، بہن دے بچے مشکلات چ، بس میرا شکم مریو ہے، بھاویں حلال لبے تے بھاویں حرام، دوسرے دی خبر ہی کوئی نہ سی. احساس سے رشتہ ختم ہو جائے. ویتے نہ ہو پہ یار سارے جان سکے بھراواں دے وچالے کداں پہ گئی، بہنا بھراواں دیاں بول چال ختم ہو گئی. غریب بہنا بھراواں دا کوئی پرسان حال کوئی نہیں. نبی پاک فرمیندے ہیں دنیا داری میری امت اتنی مگن ہو سی کہ انہوں نے خونی رشتیاں دا احساس بھی ختم ہو جائے. سن دے بیٹھے یہ وقت جڑا ہون آ گیا ہے اس دی میں گزارش کروں. دینہم دراہمہم، اے گل بھی سنیا ہے ذرا غور نہ. فرمایا لوگاں دا دین اللہ رسول اہل بیت قرآن نہ ہو سی.
زمانے لوگوں کا دین انہوں کا روپیہ ہو سکتا، جس کو جتنے پیسے ڈھیر ہو سن ان بندے اتنا دیندار ڈھیر سدے سن. او بھائی جی جیب ویلی ہے وہ کو تسی مولا علی دا فرمان سن دے ہو. تو رکشے تو کوئی بیچارہ مجتہد آ ونے، یہ کوئی عالم ہے جڑے رکشے تے آئے. عالم تو وہ میاں جڑا پراٹو تے آئے. دین قرآن نہیں، دین اہل بیت نہیں، دین روپیہ. پیسہ ہے تو دین ہے، پیسہ نہیں تو دین کوئی. اے زمانہ ہونا سی گزار رہے جڑے ہوں چوپ بیٹھے ہو کدی دیتا نے غریب نو سلام؟ بولو گھاٹی کوئی نہیں خان جی، توہین بندے سمجھتے ہیں. یہ تو امیر آ جائے تو اٹھ کے استقبال پہ ہوتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے اہل بیت دی نظر دولت اللہ دی رحمت نہیں، شہرت اللہ دا فضل نہیں، یہ زمینہ رتبے پلاٹ خدا دی رحمت نہیں. صادق امام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین. اللہ جس سے فضل کرے وہ دل وچ حسین دی محبت رکھے. امام حسین دی محبت ہی فضل ہے خدا. سلوات تائیں نہ پڑھ دے جو میں تبلیغ بیٹھے کریں کوشش کر دے، مہربانی کر دے. توجہ ہے سرکار؟ پیسہ پیسہ سب کچھ ہے. رشتہ داریاں پیسے کی وجہ تو ہو رہی ہیں. غریب رشتہ داروں بندے رشتہ دار منیندے ہی نہیں. چار پیسے آ وجن تو گردن سریا پہ جاندہ ہے. برادری غریب غربا نو بندے آتے ہیں میرے تو کچھ نہیں لگتے. دین بندیاں دا پیسہ ہو جیسے جج رہے ہو ترکڑے نا تو میں ایک گل مکا کے کئی پاس تھوڑی جی ہمت کریا ہے تو ہی مکنی ہے. اس امت کے کردار کی ہے، اس امت کے عذاب کتنے نازل ہو سن، اور معاشر کے میدان میں جس امت نال ساڈے نبی کیڑا حشر ہے. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، ہمارا وہ اصول ہے. حقیقت زندگی منافقت کی موت ہے. شکریہ خدا سے توجہ ہے جناب. لوگاں دی کوشش اپنا پیٹ، لوگاں دا دین انہاں دا روپیہ. بیوتہم مساجدہم، لوگ اپنی اپنی جا نمازاں خرید کے اللہ دے گھر چھوڑ کے اپنے گھر نمازاں پڑھ سکتے. مسجد کسی بندے نہ لڑائی ہو گئی ہے، چپ کلش ہو گئی ہے، مسجد چھڑ دیتی سی، اپنی نماز گھر پہ پڑھتا ہے. موڑ بڑے فخر نال چوکا چاہتا ہے میں تو میاں مسجد گیا ہی کدی نہیں. اور اللہ دیا بندیا تو فخر نہ کر، تو ڈر. اللہ تیرے اس لائق ہی نہیں سمجھا جو اپنے گھر سجدہ کر. میرے بھائیوں مہربانی کرو، جس شے واسطے مسجد بنی ہے اس واسطے جاؤ. لوگاں دا گھر ہی انہاں دی مسجد ہو سکے. اگلی گال ذرا جوان ناراض نہ ہویا ہے. حضرت فرمائیں نساؤہم قبلتہم. میری امت پہ ایسا زمانہ آ جائے گا کہ میری امت کے لوگوں کا کعبہ قبلہ ان کی بیویاں ہوں گی. ایٹھا دیکھو ایٹھا مطلب روٹی نہ لگنے. خیر انہیں کیڑی حالت کی تھی بھئی مخلوق. ابا بیمار ہے تو پیسے کوئی نہیں، اماں بیمار ہے تنخواہ مک گئی ہے، تو بیوی واسطے دو باری طواف کر کے پوچھنا سرگودے پہ بھیندا مکاشا لینی ہوئی تو
نصیحتیں ہی نہیں چنگیاں لگدیاں خدا را ایک منٹ اتنے ترازو تے رکھ اے بیگم ہے تے اے ماں باپ ہے انہاں نال خدا کیا کہ کیویں سلوک کرنی تے انہاں نال کیویں کرنی بیگم دے خالق نے 4 حق رکھے کھانا دیونی پانی دیونی انہوں عزت نال پردے چ رکھنے او دے لباس دی ذمہ داری تیرے ہوتے او دی عزت تحفظ تیری ذمہ داری ہے یہ 4 حق ہیں جڑے بیگم دے ادا کرنے نہیں لیکن اے ماں باپ انہاں دے حق نہیں انہاں دی اطاعت واجب ہے حق اور ہے اطاعت اور او بھائی حق تک گن کے مک جاندے نا اطاعت مکدی نہیں فلا تقل لهما اف قرآن آدھے تو ماں باپ دے کے اف کر سے میں تیرا سارا دین برباد کر اسی الٹی گنگا پہ چل دیا جدے حقان او دے کو اف نہیں پہ کریں دے جدے اطاعت آئی انہوں چٹی سمجھی کھڑے ایک صلوات تو بڑو بلند آواز ابھی تک گھبرائیں تو نہیں نا او میرے جوان یا رسول دے دیو اللہ صلی محمد توجہ فرما رہے ہو کیسا دور آئے گا حالات کیسے ہو جان گے تے ہو گئے اکھی نال ویدے بیٹھے ہو چٹیاں داڑیاں لے بزرگ جڑے بیٹھے ہو آج اپنے کردار اولاد دے ویکھ کے نانو آدھے نہیں ہو میں ساڈا ویلا بڑا چنگا ہے تو انہوں تواڈے بابے آدھے ہیں بھی ساڈا ویلا بڑا چنگا ہے انہوں ناندے بزرگ آدھے ہیں بھی نہیں ساڈا ویلا بڑا چنگا ہے ایک گل نبی پاک تک جاندی ہے نبی پاک نے فرمایا سب تو چنگا زمانہ میرا ہے میرے تو زمانہ جتنا دور ہو سی اتنا بدترین ہو سی اور وہ آ گئے ماشاءاللہ ہوں پتہ چنگیاں نہیں لگ رہی پہ موبائل دنیا نو کیا پتہ میں کیڑی گزارش کر رہا مہربانی فرماؤ اس دور دے توجہ کرو اور اپنے رسول دی حدیث دے توجہ کرو بچ جاؤ گے تو خوش نصیب ہوگی جی اجتے آنی بونی کر چھڑی تے پھر دسن والے دا جرم نہ سی جناب دا جرم سی حساب دیونا جی ہر کہیں اصل اج کل زمانہ ایسا آ گیا نا اپنا بٹن نہیں کھلتا میں چویکھا میں کیا دوجے بڑے نظر آؤں کسی نے جنتی جہنمی بنائی بیٹھا ہے کسی نے جنتی بنائی بیٹھا ہے کسی نے پتہ نہیں کہ کیتی بیٹھا اور جڑے کام خدا دینو بندہ نہیں کر سکتا جنت دیونی ہے تو خدا دیونی ہے جہنم دیونی ہے تو خدا دیونی ہے کوشش کرو اپنے عیب دیکھو جڑے کہ کام سب تو اوکھا ہے اور حضرت سید سجاد دا ارشاد کرامی اللہم صلی علی محمد وآلہ ملعون ہے وہ شخص جو لوگوں کے عیب تلاش کرے اور اپنے عیبوں سے غافل ہر بندہ اپنی ذمہ داری سمجھے تیری قبر میں نہیں آونا میری یہ جناب نہیں آونا ہر وجود نے اپنا حساب آپ دے کم از کم پہلے اپنے آپ نو جنتی کر لے تو پیچھے دوئے مجھے پیچھے لگ جائے تو میری آج کی مجلس کا سب تو بڑا میسج یہی ہے کہ اپنے عیب تلاش کرو اپنے عیب ویکسو تو جنت جاسو انشاءاللہ تو جو دویاں دے ویدے رہے ہوئے تو وہ لگا جا سی تو جناب اور ویدے رہ جا سی اچھا آگے خطبہ نہ رہ جائے بھائی کیسا دور آئے گا میرے آقا فرمائے لوگاں دا کعبہ قبلہ انہاں دیاں بیویاں اس اور کہ اسی یحلل الخمر بالنبیذ ورشوت بالہدیہ والامانت بالخیانت اس زمانے جو لوگ شراب پی کے محسوس ہی نہ کر سن کہ میں کتنا بڑا گنہگار عام اسی ہے مسلمانوں دیاں شادیاں ویکھو اے جڑیاں ہوندیاں پئیاں ہوٹلاں تے شادی حالاں اتھے اے لعنت عام پہ چلے اور محسوس ہی نہیں کر رہے کہ میں کتنا بڑا جرم کر رہا ہوں
رشوت بالہدیہ، میرے آقا فرمائے دن اس زمانے لوگ رشوت کا نام ہدیہ رکھ لے سن صحیح، پر رشوت نہ آکھ کے نہ لے سن. سارے دن دے ہوئیں میرے نال پریشان ہوئے بیٹھے. اور یار جڑے دفتر جاندے ہو تو کدی کسی آکھیا 5000 رشوت تو دیں گے؟ وہ آدھے جناب تھوڑا جہا نال چاہ پانی تو دے چھاڑے. کوئی دفتر چاہتا جی ہدیہ نہ پیا ہوئے بندہ جہنم تو نہ جاوے، اس نالوں نہ ہوئے تو بھائی جی چنگا. توجہ بھائی، وہ آدھے پہن بھائی ہوندہ ہی نہیں. یہ تو مطلب ہے جڑے دفتران لے بیٹھے ہو ہر کوئی اپنی ذمہ داری سمجھے، تو جڑے جناب دے کے کام کریں دے ہو وہ اپنی ذمہ داری سمجھے. اور یہ درس تو سارے واسطے نا، صرف تھوڑے واسطے تو نہیں. جڑے لوگ دفتران بہ کے لیندے انہاں واسطے بھی سبق ہے، چونکہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. وہ جناب کوئی آدھا پہ ہوندہ میں نال تھوڑی جی چاہ پانی دے آئے جی، کوئی ساڑھا پہلی ہوندہ تو آدھا تھوڑی جی نیاز دے چھوڑے، لیکن ہوندی رشوت ہے. کیوں بابا جی ہے رشوت. کسی حرام شاید نہ حلال رکھن نال وہ حلال نہیں ہوئی. تری چیک کریں کہ کتے تو نہ بکرا چ رکھو، وہ حلال ہو سکتا ہے؟ یار تھوڑا جا سیر حلال چھڑو، حلال ہے نہیں نا. اس واسطے کہ سید الشہداء میرے مولا دا فیصلہ ہے، حلال محمد حلال الى یوم القیامہ و حرام محمد حرام الى یوم القیامہ. فرمایا جب تک امام حسین سے وجود ایک قطرہ بھی خون دا باقی ہے، میرے نانے دا حلال قیامت تک حلال ہے اور نانے دا حرام قیامت تک حرام ہے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ ولایت. علی علی. توجہ ہے جی، اللہ دی قسم فضائل ہی میں بڑے سونے ہوندے ہیں. انجے میرا دل بن گیا کہ تواڈے تائیں اے رسولت خدا دے خطبہ پہنچا. یہ بھی بڑا ضروری ہے نسل واسطے، کم از کم متوجہ تو بندہ ہوئے نا کہ میں کہڑے دور زندگی گزار. اور کہ اسی رشوت کا نام ہدیہ رکھ لیں گے. والامانت بالخیانت، خائن بندے اپنا نام امین رکھ لیں گے. خیانت کار جڑا ضلع دا، تحصیل دا، پنجاب دا، ملک دا، وہ اکثر جناب اسی تو صادق امین ہے، حسین بڑے خائن. المطر قیزن والولد غیزن، نبی فرمائے نہیں ہو جائے زمانہ اسی رحمت دیاں بارشاں خدا روک لے سے. بولو یار ہون تو دور گزار رہے ہو جدہ ضرورت نہ ہو سی بارش باعث سے نقصان ہو سی، خدا اس ویلے بارش دے سی. جدو بندگان خدا نو ضرورت ہو سی اس ویلے نہ سی. والولد غیزن، اولاد ماں باپ واسطے بدتمیز ہو جاسی، ماں باپ دا حیا چھوڑ دے سی. میرا خیال دور آگے. رجال مرقبات النساء ہماریات متبرجات فی جہنم خالدات. اس زمانے جو عورتاں لباس پا کے بھی بے لباس ہو سن. بیٹھے ہو فیشن دے نام تے شریعت قتل ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ شوہر جرت نہیں بیوی نو روک سکے، براج ہمت نہیں بھیڑا نو روک سکے، باپ اچ طاقت نہیں جو بیٹی نو روک سکے. جلے ویکھنے رل کے ڈرامے ہوندے ابا ہی اتھائی ہوندا ہے، اماں ہی اتھائی ہوندی ہے، بچے بھی اتھائی ہوندے ہیں. مت کتھے اطاعت رانی. یہ مجلس آج تو 30 سال پہلے مولوی سنیں دے اندری میں تو سنیں دے بیٹھ، ورنہ آج تو ہر قید دل آتا ہے میں چنگے نعرے ہومڑتے میں خوش ہو کے بنجا. میں خوش تھا اس سان جی تواڈے تے خطبہ نبی دا پہنچ گیا. کیڈا غلط دور ہے، کیڈا گندا زمانہ ہے جس زمانے حیا نام دی شے کوئی نہیں رہی. دسو اے جوان بیٹھے ہو موبائل چپارا چلیندے ہو، پتہ نہیں ہر شے حلال بیٹھے ہو.
یہ جڑے پیواں پتراں نوں لکھاں لکھاں دے موبائل لے کے دتے ہوئے کہ سمجھیں دے تواڈے مرن دے بعد تری قضائی پڑھ سن انہا ہکو فوٹو دیونا نے بابا جی کا آخری دیدار اس تو پیچھے نہ پوتر نو پتہ ہے پیو دی قبر کتھے موبائل لے کے دیون دی بجائے انہاں دی تربیت چنگی کر لے انہاں نو حلال تے حرام دی تعلیم دے لے تیرے مرن دے بعد اتنا تے پتہ ہو سنے جو محمد دی شریعت ہے حلال کیا ہے حرام کیا ہے سلوات پڑھو آقا دی عظمت باواز بھائی نے کیا میرے سر تے نام سے توجہ بھائی اللہ تمہاری زندگی دراز کرے میری بات ذہن ہے جی کوئی نہیں میرا خیال ہے توجہ ہٹ گئی تربیت اولاد واجبات ہے اچھا ایک جملہ ہے تے امید ہے تواڈے تک پہنچ جائے کچھ بندے سمجھتے ہیں بھئی بچہ پیدا ہوئے تو تاں تربیت شروع ہوتی ہے نہیں سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا کہ شادی تو بھی پہلے تربیت اولاد شروع ہو جاتی نوجوان توجہ فرمایا یعنی ہجے شادی ہوئی نہیں اتھوں ہی تربیت اولاد کا مرحلہ شروع ہو جاتا کیویں حضرت فرماتے ہیں شریک حیات تلاش کر جوان ہو نوجوان دنیا دے نال میڈیا نال کھلاڑی اپنی شریک حیات تلاش کر کیسی کیا جملہ خدا کرے تواڈے تک پہنچ جائے سرکار فرماتے ہیں جوان اپنی بیوی تلاش نہ کر اپنی نسل کی ماں تلاش کر ہاں اپنی اولاد کی ماں تلاش کر جس کل تینوں بچے پیدا کر کے دیونے تے تربیت دے کے دیونی ہے وہ ماں تلاش کر اور ایک بڑا پردے چ میرے آقا دا فرمان ہے بڑا ہی پردے چ کتنی نزاکت ہے رسول اللہ دی اس حدیث سے فرمایا گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے سبزے سے بچو یا رسول اللہ سرکار یہ کیا ہے گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے تو ان پتہ لگ جائے جو منڈی ہے گندے نالے تو جمی ہوئی سبزیاں آئیاں پہ لیندے ہو دال لے لی سو وہ جتوں بدبو دا شعبہ بھی آ رہا ہے نا وہ شاید نہ لے سو یہ گل بطول دا بابا سمجھا رہا ہے گندگی کے ڈھیر پہ اگنے والے سبزے سے بچو آقا یہ کیا ہے فرمایا بے دین خاندان کی حسین عورت سے بچو چونکہ صرف تو شادی نہیں کرنی ہو تیری بیوی نہیں تیری اولاد دی ماں ہے اور کیا جملے میرے مرشد علی دے فرمایا بھائی یقین عرب دے وچوں کوئی بہادر خاندان تلاش کر اولاد چنگی چاہیے ہوئے تو چنگی ماں تلاش کری اور اساں سمجھنے ہیں بس میرا اللہ 5 پوتر چا دے تے میرا بڑھاپا چنگا لگ جاسی او خیر انہیں بڑا جدید زمانہ ہے کچھ سمجھو بچے پیدا کرنا ایک بندے کی ذمہ داری نہیں بولو کتنے بندے تواڈے سامنے جنہاں گولڑے شریف تو لے کے سیال شریف تائیں کوئی دربار نہیں چھڑیا تے پوتر موڑی نہیں ڈیا ہے نا اس تو کہ لگتا اولاد کون دینا سبحان اللہ خود 28 پارے بڑا بڑا اعلان کیتا مالک الملک نے اعلان کیا کسے نو پوتر دیواں تاں میں اللہ کسے نو دھیاں دیواں تاں میں اللہ کسے نو دھیاں اور پوتر دو میں دیواں تاں میں اللہ کسے نو ساری زندگی نہ دیواں تاں میں اللہ کسے نو دیتے ہوئے واپس لے لواں تاں میں اللہ بڑا بڑا اعلان کیتا مہربانی یا رسول اللہ
یہ تیری میری ذمہ داری نہیں. عجیب ہے نا, یہ تو مالک کا کام ہے. بچے جانور ہی پیدا کر نہیں لیں گے, بلکہ ساڑھے نال آندے ڈھیر ہو گیا. مڑ بچے وہ بھی پیدا کر دیں, ساڑھے بھی بچے پیدا ہوتے ہیں, مڑ ایک ہو جائے. کوئی تو ایک شے ہے جڑی حیوان اور انسان نو جدا کر دی. اللہ کرے سمجھ جاؤ, بچے پیدا کرنا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں. بچے پیدا کر کے اس نو اچھا انسان بنا کے, اس نو غلام اہل بیت بنا کے معاشرے کے سامنے پیش کرنا یہ مومن کی ذمہ داری ہے. تربیت اولاد اتنی ضروری ہے. تربیت اولاد کا پہلا مرحلہ ہے ماں اچھی تلاش کر. اتنے ایک جملہ میرا دل پہ آتا ہے, تساں تو چنگا بیٹھے سن دو. جناب عقیل نے فرمایا, بھائی عقیل کوئی عرب دے وچ بہادر خاندان تلاش کر. میں عقد کراں خدا میں نے بہادر بیٹا آتا, علی جیسا بہادر, ایک بہادر بیٹے کی طلب کر. تو سمجھا رہے ہیں تے معصوم حالانکہ خود ہر شاید عالم ہوں گے. جدہ معصوم کسی غیر معصوم تو کئی گل پوچھتا ہے, اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نسلہ تک پہنچ جائے, معاشر تک, مسلمانوں تک ایک کلیہ پہنچ جائے کہ اگر اچھی اولاد کی ضرورت ہو تو اچھی ماں تلاش ہے. جناب عقیل چونکہ عرب دے خاندانہ دے شجرے جان دیا, نسب جان دیا. گل بڑی نے, اللہ کرے ایک نعرہ میں سنا چھڑو, تو گل بڑی قیمتی نے. حضرت امیر المومنین نے فرمایا عقیل بہادر خاندان تلاش کرو. حضرت عقیل دا ایک لقب بھائی الصابہ ہے, جی جس کو علم ڈھیر ہوئے نا تو انہوں علامہ سنے سنے. انہیں جڑا نسب دے علم جاندہ ہوئے اس نو الصابہ سنے سنے. ہوں تو علم نہ ہی ہوئے تو علامے بندے بانی جاندہ ہے. اس دور بارہ علامہ وہ ہوندہ ہی جس کو علم زیادہ ہو. اور تواڈے مولا امیر نو بھی علم تے ناز آئی. رضیت قسمت الجبار فینا لنا علم وللعداء مان. علی جے سلطان فرمیندے اللہ تیری تقسیم تے علی بڑا راضی ہے. تے میرے دشمن نو مال دیتا ہے, میں علی نو علم عطا کیا. علم تے آل محمد دی میراث. چلو اے تھوڑی جی تواڈی خاموشی ختم کرا. مدینے دے بندے سوال جیڑا بھی کوئی اوکھا ہویا وہ مولا علی کل کریں گے. یہ تو تم سارے نے پتہ ہے. جو مسئلہ الجھ جاتا تھا وہ علی کے سامنے سلجھ جاتا تھا. انہاں ایک دن راتی میٹنگ کی تھی, بڑے سیانے تے ذہین بندے کٹھے ہو گئے. انہاں کہ جیڑا سوال پوچھتے ہیں علی فٹ جواب دے چھڑ جائے. تے آج کوئی ہو جائے سوال ڈھونڈیے جے دے دو جواب ہوں. ایک جواب علی دیسی تے اکساں نہیں, اے نہیں ہے دو آئی. فرقے مڑینے تو نہیں نہ بن دے. علم حاصل کرنے واسطے پوچھ دے تو ثواب آئی. یہ مولا امیر المومنین نو پریشان کرنے واسطے سوال پوچھ دے. انہاں جی ایک سوال تیار کر لے, وہ سنیا ہے بڑا کمال جے دے دو جواب ہیں. آگے مولا دے کل مولا ایک سوال ہے تو بڑی مشکل ہے, چاہ مدد فرماؤ. انہوں نے کہا ساڑھے ہر ایک جانور دا بچہ پیدا ہویا جدہ اگلا حصہ کتے دی طرح ہے تو پچھلا حصہ بکری دی. وہ دسو میں بکری ہے یا کتا ہے؟ تسی کیوں گھبرا گئے ہو؟ مولا فرمایا کوئی گل نہیں, لے آؤ, گھا بھی لے آؤ, تھوڑا جہا گوشت بھی لے آؤ. وہ دے اگے سٹو, جے گھا کھا جاوے تو بکری ہے, تھوڑے جے بیدار ہو, گوشت کھاوے تو کتا ہے. وہ چونکہ جواب اگے دو بڑائی بدے ہیں, انہاں کہ جی دو میں کر کے ڈٹھے وہ گھا بھی کھا جاندہ ہے گوشت بھی کھا. مولا فرمائے چلو اور کم کر کے دیکھ لو, انہوں ذرا اٹھا کے پھر بہاؤ. اگر وہ بدن دے اگلے حصے دے باہر پوے
تو پھر بکری ہے، اگر پچھلے حصے سے باہر پوے تو پھر کتا ہے۔ انہوں نے مولا یہ بھی کر کے ویکھی بیٹھے، وہ کدی اگلے پیروں کے باہر بند ہے تو کدی پچھلے۔ ہوں تھوڑی توجہ ہوئی ہے ماشاءاللہ۔ مولا فرمایا اچھا ایک اور کر لو، کوئی بکریاں دا ریوڑ تلاش کرو، وہ سن لے جاؤ، اگر وہ بکریاں دے نال رل کے چلے تو پھر بکری ہے، تے ریوڑ تو پچھو وکھرا بتا ہوئے یا اگے بتا ہوا ہے، بولو پھر۔ انہوں نے یا علی یہ بھی کیتی بیٹھے ہے جوڑی جی۔ ہوں میرے بادشاہ ویکھیا بھی یہ علم حاصل کرن تا آئے نہیں، یہ تو کوئی اپنا ہی سسٹم لے کے آئے۔ ہوں میرے مولا نے جواب ہی ہو جہا دیتا کہ جس تو بعد دو جواب بڑی بن سکتے۔ مولا فرمائے لے جاؤ ذبح کرو، چربی نکلے تو بکری ہے، انتڑیاں نکلے تو کتا ہے۔ مہربانی آباد رہو بھائی، اللہ تم سدا سلامت۔ سکتے کہ اگے ذبح کیتی بیٹھے کدی بکری لگتی ہے تو کدی، یعنی لوگوں کی بڑی کوشش ہے قسم بخدا۔ یہ مولا کائنات کا علم ہی ہے جس نے جہان نو علی کے دروازے تے جھکا دیتا۔ قبلہ مولانا حسنین خان صاحب اور بھی کوئی عالم بیٹھا ہوا ہے، ایک ناوی گزرن خلیل ناوی جنہوں نے ناو ایجاد کی تھی، وہ دیوبند عقیدے کا بندہ ہے، اس اچانک مذہب اہل بیت قبول کر لیا۔ وہ دیکھو سارے دیوبندی علماء آ گئے، ایڈا بڑا عالم دیوبندیاں کا کیوں ہو گیا، اتنے کیوں چلا گیا، علی مولا دی ولایت کا کلمہ کیوں پڑھے؟ اس آگیا میں کتابہ تحقیق دے گھوڑے دوڑائے، دنیا دا ہر مکتب پڑھے ہے، ایک گل میں علی دے منہ تے مجبور کر دیتا ہے۔ وہ گل کیڑی ہے؟ آدھا ہے یا تاج الکل الیہ و استغناء الکل فإنہ دلیل امام الکل۔ آدھا ہے میں جہان دیا کتاباں پڑھی ہیں، دیکھیا ہے ہر کوئی علی کو مسئلہ کو چھڑا ہے۔ نہیں گئے فَإِنَّهُ دَلِيلٌ هُوَ إِمَامُ الْكُلِّ، ہر کہنا علی دا محتاج ہونا، علی دا سب تو بے نیاز ہونا، اس بات کی دلیل ہے علی حق لا امام۔ علم حیدر قرار کافی پڑھ گیا، معاف کرے رہ گیا کو علماء پڑھسن انشاءاللہ تو آل بیت اتحار دی سیرت سنائی سن۔ تو اج دی مجلس سے جہی گزارش ہے، مشکل دور ہے، اپنی پرانیاں ریتاں رسماں جڑیاں بزرگاں نے تو انہوں دیتی ہیں انہوں نے قائم رکھو۔ جدت بڑی بھیڑی شائع ہوئی ہے، جدت پتہ نہیں کی ہوئے۔ خود امیر المومنین دا ارشاد ہے کہ دین سب سے اچھا پرانا، جیویں جیویں دور آسی ہر شے بدل دی جاسی، اتنے سیلاب ہو سن کہ مومن پتہ ہی نہ لگ سی حق کیڑے پاسے۔ اس واسطے کوشش کرو نہج البلاغہ اپنے سرانے تلے رکھو، سمجھ تو پہلے کم از کم مولا امیر دے کلام دے 4 جملے پڑھ لو، انشاءاللہ علی دا کلام گمراہ نہ ہونا دس۔ روایت ہے میرے نبی دا، فرمایا نے عمار ابن یاسر اگر پوری اولاد آدم مشرق جا رہی ہو اور ایک میرا بھرا علی مغرب جا رہا ہو تو ساری آدم دی اولاد چھوڑ دے گی، علی کو نہ چھوڑی، علی کبھی گمراہ نہ ہو۔ اس زمانے اپنے دین دی حفاظت کرو، دین تے بڑا خرچ ہوئے، زہرا دیاں بڑا خرچ ہو، ساڈا کچھ نہیں لگا، بڑی مہربانی اللہ واسطے رکھے۔ علامہ علی نکن مرحوم کا جملہ ہے، فرمانے نے کم اللہ علی دے پتراں تو لے آئے، وہ سوکھا ہے
شہید اگے بھی اس گھر ہن چلو روندے پہ ہو تے میں چوتھے امام دا جملہ سنا دے منہال کوفی نے نا سید سجاد نو روندا ویکھیا قدم دیا ہاتھ لائے اس مولا بس کرو رومن دی تواڈے وجود دا گوشت مک گیا مولا ہڈیاں دا ڈھانچہ بچ گیا مولا کتنا کرو سو بس کرو شہادت تو تواڈے گھر دا ورثہ ہے تواڈے گھر تے اتنے اگے شہید ہیں تے پھر کربلا دے شہیداں نو بھول جاؤ بہوں رمے سید سجاد پھر میں دل منحال تے انصاف نہیں کیتا شہادت ساڈا ورثہ ہے کیا میری پھوپھیاں دا بازار بننا بھی سکتا کیا میری پھوپھی زینب دا شرابی نال بولنا بھی سکتا آفرین آفرین اجرکم اللہ بڑے مسائب ہیں بھرامت بعد علی دیاں دیاں دے چونکہ موسم جڑی ہے مسائب دی میں کوشش کرے نا سفر دا مہینہ ہے 9 سفر آئی بسم اللہ بسم اللہ براد محرم دا بھی دا مک گیا یاداں تو بعد علی دیاں دیاں دا محرم شروع ہو گیا اور رو سکتے ہو تو میرا خیال ہے اس تو بڑی کیڑی غربت ہو سکتی ہے حافظ کفایت صاحب آدھے ترے ہستیاں کربلا جیو جیاں جنہوں نے مزاج دے خلاف دکھ دیتے گئے جنہوں دا مزاج نہیں ہو جائے دکھ سان دا ایک مولا حسین ایک حضرت زینب صلی اللہ علیہ تیسرے حضرت سید سجاد پڑھ دیواں جے رومنا ہی لے امام حسین نو اس واسطے دیر دکھ دیر دیتا گیا کہ امام حسین فطرتاً پیاسے خود بی بی آدھی ہے میری جھولی یہ چاہی دیا دا یا امہ انا بنو کے اتشان امہ زہرا میں تیرا تصر بدرا بات سید سجاد نو خیرت بوان دی گئی اللہ زندگی دراز کرے ساڑھے استاد قبلہ حافظ ریاض سے نجفی صاحب قبلہ نے اپنی کتاب میں لکھا اتنا غیور ہے سید سجاد ایک دن مدینے اپنی حویلی چاہے تے حضرت علی اکبر دی ماں وضو کرن تو بعد مسا کرن واسطے تھوڑی دیر سر تو چادر آئی اسی چپ کر گئے ہو سید سجاد سارا دن ہوتے ہوئے ازادارو جڑا حکمات مسا نہیں برداشت کر سکیا اللہ جانے بازار پھوپیاں نال کی جزاک اللہ اجرکم اللہ بھلا انہیں حق مجلس ادا کر رہے ہو اور سید سجاد اتنے غیورن اس دے باوجود ایک جاتے میں نہیں پڑھیا کسی کتاب جو مولا علی علیہ السلام تو لے کے نا 12ویں سرکار تائیں کسی امام موت دی دعا بنی ہر کوئی برداشت کریں دا رہے امام حسین اکبر ہی چاہے نا کہ مرن دی دعا نس منگی سجاد وہ مظلوم ہے جس 2 باری مرن دی دعا منگی سن سکتے ہو تو میں سنا دینا پہلا موقع 11 محرم جلے بتی ہوئے ہتھا نال پیو دی لاش دیا ہے اس ویلے آدھا بابا تو ایڈا مجبور پتری ہوندہ ہے جڑا پیو دی لاش مظفر نہیں کرے اتھے آکھیس میرا اللہ کاش میں دنیا تے نہ ہوا دوجہ جملہ سید جتنے بیٹھے ہو میں نے معاف کریا بازار حمیدیہ جڑے شام دے زوار بیٹھے ہو آج بھی وہ بازار موجود ہے اور پیر ملازم شاہ بیٹھے اور کوئی ظاہر بیٹھا ہوئے اور میں انہاں قدمہ نال واللہ گندا ہے ہر سال حاضری دینے ہیں 5 منٹ لگ دیں ایک مرد دے پران دے شام دا بازار مک ہوئی گئے کوئی مزدور ہوئے تو 7-8 منٹ لگ دیں میں نے پاک مجلس دی قسم نے اس بازار چلی دیاں دے 9 گھنٹے لگ گئے کہ ملے سجیو مکان مل دی آئی تک کبھی دیوار میں لگ دی کبھی وہ مکان مل دی آئی سجی دیوار میں لگ دی اتنے سجادہ دیا ریالے قلیلہ دلد دی امی کاش میں نمان نہ جایا واہ بھائی واہ آفرین بھائی آفرین بھائی خدا بچیاں نال آباد رکھنے بس موقع دی غربت سناواں 12 محرم کربلا چٹریاں 13 محرم پہنچیاں کوفے 19 محرم تائیں کوفیاں دیاں مہمان رہیاں 19 نو کوفے چٹریاں یکم سفر شام پہنچیاں 3 دہاڑے
شام دے باہر روکیاں گئیاں 4 سفر آئی جلے زہرا دیاں دیاں دی پہلی پیشی ہوئی مرحبا مرحبا یہ تو اشارے ہی کافی ہے کوئی زیادہ مسائل پڑھن دی ضرورت ہی نہیں 4 سفر کائنات دے کمینے دا دربار کائنات دی سب تو بڑی شریف آزادی بس یہ 2 جملے سنا دینا علامہ شیخ مفید رحمت اللہ علیہ نے لکھے اس بے حیات دربار لگا ہوا 20 سیڑھیاں اونچا تخت ہے اج بھی آثار کھڑے ویکھا ہو آخری سیڑھی تے ملون بیٹھا تیسری پوڑی تے مرج البحرین دے موتی دا سارا اللہ یار اتنا ادب سمجھ کے روندے ہو اللہ وسنے رکھنے جدی داڑھی اس کربلا دی رات تے ریت رلی جدیاں زلفاں سجے دیاں کھبے مڑی ہوئی سونے دے تشت مظلوم دا سرائی اتو ریشمی رومال آئی تیسری سیڑھی پہ اس سر پہ ہے اللہ لے ونی شام میری گل اتھے یاد رکھی اتو گنی دربار تے بچ بن کے نا تخت تو لے کے او جا جتے 55 مزدور ایک رسی قید کھڑی رہے صرف 13 یا 14 قدم بن گئے اتنا فاصلہ ہے میں پڑھدا کھڑا تسی شیعہ اور روندے پہ ہو 1400 سال بعد روندے پہ ہو انہاں بہنوں دی کیڑی حالت تسی جڑی اکھی نال سارا ظلم ویدیاں کھڑیاں بس سزادارو تاری تکلیف مقامہ اس کمینے دے دو میں ہاتھ مصروف ایک ہاتھ میں شراب آئی اکھی تھک پوندی انتہائی چلیں جی ایک ہاتھ میں شراب آئی کچھ گلن جڑیاں میرے کو نہیں پڑھی دیاں کوئی پڑھے ہو دی مرضی نہ پڑھے ہو دی مرضی جرم کوئی نہیں مگر اتھے غیرت اجازت نہیں دیں دی شراب پیندہ ہی تے بچ دی ہوئی شراب کسے جہاں دے ون سڑ چھوڑے نال بکواس کر کے رضائی حسینی ہے جڑی تیرے نانے حرام کی تھی واہ بھائی حاضر کو من اللہ اپنے انہوں جڑے امام حسین دیا بیڑا دوسرے ہاتھ وچ خیزران دی باریک چھڑی جی اچھا میری نوکری لکھ بار عبادت ہے میں جتنی بار آنکھوں پڑھا شراب پیندہ ہی جڑی شراب بچدی اسنا وہ کسے جاتے مانی کے ساتھ تو سان روندے پہ ہونا تے او بہنا سامنے بیدیاں کھڑیاں روندیاں دیاں حسین بہنا کا بس نہیں ہو رہی دوسرے ہاتھ وچ خیزران دی باریک چھڑی بس تو دی انتظار مقامہ اس چھڑی دے نال کمینے نے مظلوم دے سر تو رومال ہٹائے میں نہیں سمجھ آندی کچھ بھائی پڑھتے کھڑے ہوندے نا لباں تے چھڑی لائی اس رکھی اس اتنے شیعہ تو کلے نہیں نہ ہوندے باقی لوگ بھی تو آندے کم از کم انہوں تو دسو صرف لائی نیس صرف لباں تے رکھی نیس شیخ مفید یا محقق عالم لکھ دے ضرب الصنایا اس بے حیا لباں تے چھڑی ماری ہے مار کے آدھے حسین سنا ایک جانے بھیڑا نو بڑا روائے آدن کمینہ
سارے ظلم ویدھی رہی اس ویلے بولی ہے جلے کمینے شراب دے نشے چکے محمد نبی کوئی نہیں آئے تھوڑا مسائل بھائی بنو ہاشم دے گھر جبریل کوئی نہیں آیا اللہ دی قسم یہ کوئی ایڈا مسائل بھائی بی بی واسطے اگے فضا دی کڑ پیچھے کھڑی آئی ہونا دی اماں کو ہاتھ جا اماں میں مولن دے میرے نانے دی نبوت پہ حملہ پیا کر دے ہٹ گئی فضا بتھے ہوئے ہتھا نال علی بی بی خطبہ پڑھے ہے پہلا جملہ دیا اس کو سی امنت اللہ اور ساڑھے غلامہ دی اولاد تیاری کرو جنہ ماتم کرنا چپ کر جا میں دسا محمد کا ہونا اتنا سناٹا چھا گیا ہے اٹھان دے گل گیا گھنٹیاں ہی ہوئی گئیاں پیوں دے لہجے بی بی خطبہ پڑھیا مک گیا خطبہ دربار انقلاب آ گیا ہے اس سے لعنت شروع ہو گئی بندے آدھن کمینہ تو دادا ماغی بنایا ہے او بھیا دیئے میرا نانا محمد واہ بھائی واہ اے کمال مجلس حضر و کمال او آدھیے میں علی دی دھیاں ہونے تھے فاتح شام پڑی دل نہیں لگی بی بی نو شام فتح کرن دے ہکے خطبے فتح کر چھوڑی ہن ماتم دی تیاری کرو اللہ دی قسم ہے جلے خطبہ مکائے اس لئین دے بندے اللہ نہ شروع کر دیتی ہے کمینے دا نشہ لہ گیا ہے شراب اٹھائے گئی ہے بے غیرہ تخت لہ آئے اٹھے آیا ہے جتے غازی دی بھیڑ کھڑی گئی پوچھ دو علی دی تیرے بھیا مارے تیرے پتر مارے وڈی تکلیف کتھے آئی ہے آدھیے تیرا تیرے نال او بلے دی بھیا تے جیا کمینہ تجھا اللہ رحمت اللہ بھلا ہوئے اللہ تھانی عبادت قبول چلو سن دے ہو تو ایک منٹ حوصلہ ہمت نائی مگر تھانی محبت بڑھا گئی اس کمینے دی نال دی کرسی پہ ایک روم دا سفیر بیٹھا جن تلوار کڑھ لئی اس کوئی غیرت دی گردن تے رکھی آدھے کمینہ کیڑے جرمت ملائے اے بھیڑا بازار کیوں لے آیا ہے اور سید معافی دے آئے بے غیرت نجے زبان ال بولے آئے آدھے حسین نماز نہیں پڑھتا اللہ دارو جن سکینہ کھڑی آئی آدھے چاچا او میرا بابا صدقہ
مصیبتنا فی دیننا اللہم تقبل منا انکا انت السمیع مالک بانیان دی توفیقات خیر اضافہ انہوں نے مرحومین دے درجات بھائی محمد رضا نو صحت کلی عطا فرما جڑے مومن بیمار ہیں شفا عطا فرما ملازم شاہ نو مالک بیٹا عطا فرما سائل بھائی دی والدہ دی بخشش فرما اللہ حاضرین جو کوئی نیک حاجت رکھ دے حاجت روائی فرما یہ مجالس عزاداریاں اللہ ساری بخشش دا سامان بنا ساری ہدایت دا سامان بنا امام الاسر دے ظہور تعجیل فرما امام دے قدمت کلمہ شہادت نصیب فرما